اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 26 دسمبر کو پاکستان بھر میں سورج گرہن ہوگا، اور یہ سورج گرہن 20 سال کے بعد اتنا طویل سورج گرہن 26 دسمبر کو ملک بھر میں ہونے جا رہا ہے۔ اس کے وقت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ صبح 7:34 سے شروع ہوگا اور 8:40 پر اس کا عروج ہوگا، یعنی ہر طرف سورج گرہن 8:40 پر چھا جائے گا اور یہ سورج گرہن 10:10 پر ختم ہو جائے گا۔ ممکن ہے اس میں کمی بیشی ہو جائے، وقت میں تبدل ممکن ہے۔ سورج گرہن جس وقت ہوتا ہے اس وقت شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمام مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ نماز آیات پڑھیں۔ نماز آیات واجب نمازوں میں سے ہے اور اس نماز کو پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا خاتون ہو، ہر مسلمان پر نماز آیات واجب ہے۔ نماز آیات کچھ وجوہات کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے۔ ان وجوہات میں سے ایک چاند گرہن، سورج گرہن، زلزلہ۔ یہ 3 وجوہات وہ ہیں کہ جن وجوہات کی وجہ سے انسان پر نماز آیات واجب ہو جاتی ہے، اور بقیہ کچھ وجوہات ہیں جو کہ توضیح مسائل اور دیگر فقہی کتابوں میں مذکور ہیں۔ ان وجوہات کی وجہ سے اگر آپ نماز آیات پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ہوگا، اور احتیاط مستحب کی بنا پر آپ ان وجوہات کی وجہ سے، ان وجوہات میں زمینی اور آسمانی آفات، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آندھی ہے، طوفان ہے، سیاہ آندھیاں ہیں، یا پہاڑوں کا گرنا، سمندر کا خشک ہو جانا، اور اس طرح کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر اگر آپ نماز آیات پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ہوگا۔ نماز آیات پڑھنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، جیسا کہ میں نے کچھ دن پہلے عرض کیا تھا، میں نماز آیات کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نماز آیات 2 رکعت پر مشتمل ہے، ہر رکعت میں 5 رکوع ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نیت کریں گے کہ میں نماز آیات پڑھ رہا ہوں واجب قربت اللہ۔ نیت کرنے کے بعد آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں، اللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ سورہ الحمد پڑھیں۔ الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ مکمل پڑھ لیں۔ مثلا آپ سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں اور پھر کھڑے ہوں، اور پھر الحمد پڑھیں، دوسرا سورہ پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں، پھر کھڑے ہوں، کھڑے ہو کر پھر الحمد، دوسرا سورہ پڑھ کر رکوع میں جائیں، اور پھر چوتھی مرتبہ کھڑے ہوں، کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں چوتھی مرتبہ الحمد، سورہ اخلاص یا کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر رکوع میں چلے جائیں اور پھر کھڑے ہوں۔ اب 5ویں مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھیں یا کوئی بھی سورہ پڑھ کر آپ رکوع میں جائیں۔ اب آپ کے 5 رکوع مکمل ہو گئے۔ اب آپ قیام میں آ جائیں، سمع اللہ لمن حمدہ، اور پھر اسی طرح جس طرح آپ صبح کی نماز میں ذکر پڑھتے ہیں یا واجب نمازوں میں جو ذکر پڑھتے ہیں، جو بھی مستحب ذکر دوسری نمازوں میں پڑھتے ہیں وہ نماز آیات میں بھی مستحب ہیں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد آپ کی 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ آپ دوسری مرتبہ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد کہہ کر قیام کریں، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح جس طرح آپ نے پہلی رکعت میں 5 رکوع کیے تھے، اسی طرح آپ دوسری رکعت میں بھی 5 رکوع کریں، یعنی الحمد پڑھیں، دوسرا سورہ پڑھیں، مطلب سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع میں جائیں، دوسری مرتبہ الحمد پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں، تیسری مرتبہ الحمد پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع میں جائیں، چوتھی مرتبہ الحمد اور دوسرا سورہ پڑھ کر رکوع میں جائیں، اور پھر 5ویں مرتبہ الحمد اور دوسرا سورہ پڑھ کر رکوع میں جائیں، اور دوسرے افعال نماز آپ انجام دیں، سجدے میں چلے جائیں، ذکر سجدہ کریں، اور اسی طرح جس طرح آپ دوسری نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح سے آپ تشہد اور سلام کر کے آپ نماز آیات کو مکمل کر لیں۔ یہاں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہوں گا
ممکن ہے کوئی مومن سوال کرے کہ کیا نماز آیات میں دعائے قنوت نہیں ہے؟ جی ہاں، نماز آیات میں بھی دوسری نمازوں کی طرح دعائے قنوت ہے، اور اس کا وقت یا اس کی جگہ 10ویں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 10ویں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھیں اور بعد میں دوسرے اذکار انجام دیں۔ اور مومنین کرام، یہاں پر ایک اور بات بیان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ بعض اوقات بعض مومنین کے پاس وقت نہیں ہوتا، وقت کی قلت کی وجہ سے وہ مومنین چاہتے ہیں کہ جتنا مختصر ہو سکے نماز آیات کو انجام دیں۔ شریعت نے ہمیں ایک مختصر طریقہ بھی بتایا ہے، اس مختصر طریقے کے مطابق بھی آپ نماز آیات پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نیت کریں کہ آپ مثلا سورج گرہن کے لیے نماز آیات پڑھ رہے ہیں واجب قربۃ اللہ، اور پھر تکبیرۃ الاحرام، اور پھر سورہ الحمد کے بعد کوئی سورہ پڑھیں۔ مثلا آپ سورہ انا انزلنا پڑھ رہے ہیں، یہ جو دوسرا سورہ ہے اس دوسرے سورہ کی آیات کو آپ 5 حصوں میں تقسیم کریں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر آپ رکوع میں چلے جائیں، پھر قیام کریں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر رکوع میں جائیں، پھر قیام کریں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پھر رکوع میں جائیں اور پھر کھڑے ہو جائیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، پھر رکوع میں جائیں اور پھر کھڑے ہو جائیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور پھر رکوع میں جا کر کھڑے ہو جائیں، قیام کے بعد 2 سجدے انجام دیں اور دوبارہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وہاں پر بھی صرف ایک مرتبہ الحمد پڑھیں، سورہ الحمد پڑھ کے اس کے بعد کوئی بھی ایک سورہ، اس سورہ کی ایک آیت پڑھیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر آپ رکوع میں چلے جائیں، پھر قیام کریں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر رکوع میں جائیں، پھر قیام کریں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پھر رکوع میں جائیں اور پھر کھڑے ہو جائیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، پھر رکوع میں جائیں اور پھر کھڑے ہو جائیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور پھر رکوع میں جا کر کھڑے ہو جائیں، اور پھر آپ 2 سجدے انجام دیں اور تشہد اور سلام پڑھ کر نماز کو مکمل کر لیں۔ یہ 2 طریقے ہیں نماز آیات کے، اور یہ نماز آیات پہلے بھی میں نے عرض کیا واجب نمازوں میں سے ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے نماز آیات کے مختصر احکام آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اگر کسی مومن کا کوئی سوال ہو تو ہم نے واٹس ایپ نمبر دے دیا ہے، واٹس ایپ نمبر میں آپ اپنا سوال لکھ دیجئے، یا اس ویڈیو کے کومنٹس میں اپنا سوال لکھ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کے جواب دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد۔